السلام علیکم، میرا نام محمد ذاکر حسین ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اسلام کا اصل سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ایک واقعہ جو صرف گزشتہ نہیں بلکہ ہر انسان کے دل سے جڑا ہوا ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کا واقعہ۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ کہانی جہاں سے انسانیت کا سفر شروع ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ یہ صرف واقعہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت، انسان کا پہلا امتحان اور توبہ کی عظیم مثال ہے۔ ایک ایسا سفر جو ہر انسان کے دل کو چھو جاتا ہے۔ اللہ کا حکم، فرشتوں کا سوال، شیطان کا گھمنڈ، جنت کا سکون، ایک غلطی کا افسوس اور زمین پر زندگی کا آغاز۔ حضرت آدم علیہ السلام انسان کے پہلے نبی جنہوں نے اپنی توبہ سے ہمیں ایک بڑا سبق دیا کہ اللہ کی رحمت ہر غلطی سے بڑی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ اور روحانی سفر انسانیت کے پہلے قدم سے۔ کبھی سوچا ہے انسان کا وجود کیسے بنا؟ یہ شروعات ہے اس وقت کی جب اللہ نے اپنی قدرت سے ایک نئی مخلوقہ بنانے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک ایسی مخلوق جو زمین پر میری نمائندگی کرے گی۔ فرشتے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک سوال اٹھا، اے اللہ، کیا ایسی مخلوقہ بنائے گا جو زمین پر فساد کرے اور خون خرابہ کرے جبکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں؟ یہ سوال ان کی نافرمانی نہیں بلکہ اللہ کی حکمت سمجھنے کی کوشش تھی۔ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ چھوٹا سا جواب تھا لیکن اس میں اللہ کی پوری قدرت چھپی تھی۔ فرشتوں کو شاید سمجھ نہیں آیا کہ انسان میں کیا بات ہے جو اسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے ایک بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے ارادے کو عمل میں لایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا کام شروع ہوا۔ یہ مٹی سے بنائے گئے۔ یہ مٹی صرف ایک جگہ سے نہیں بلکہ زمین کے مختلف حصوں سے اکٹھا کی گئی تھی، کہیں سفید، کہیں لال، کہیں کالی، جو انسان کے مختلف رنگوں اور شکلوں کی وجہ بنی۔ اللہ نے اس مٹی کو خود نے گوندا، ایک انسانی شکل دی، نہ صرف جسم بلکہ ایک مکمل تصویر جو قدرت کا عظیم کرشمہ تھی۔ فرشتے حیران تھے کہ یہ مٹی کا پتلا کیا بننے والا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اتنا خوبصورت بنایا کہ وہ تمام مخلوقات میں بہترین لگا، نہ کوئی خرابی۔ پھر ایک لمحہ آیا جو سب سے اہم تھا۔ اللہ نے اپنی روح حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکی۔ جب روح جسم میں داخل ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے پر روشنی چھا گئی، ان کی آنکھیں کھلی، دل دھڑکا اور وہ زندہ ہو گئے۔ فرشتے یہ منظر دیکھتے رہے کہ مٹی کا یہ پتلا اب اللہ کا خلیفہ بن گیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، تمام چیزوں کے نام، ان کی حقیقت، ان کا مقصد۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے ایک امتحان رکھا، بتاؤ یہ چیز کیا ہے؟ فرشتے جواب نہ دے سکے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتایا، پانی، ہوا، پیڑ، پرندے، سب کچھ۔ یہ علم اللہ کی بڑی نعمت تھی جو انسان کو فرشتوں سے افضل بناتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علم سے فرشتے حیران تھے۔ اللہ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر اللہ نے ایک حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت کے لیے تھا، اللہ کے حکم کا احترام تھا، نہ کہ عبادت کا سجدہ جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ فرشتے جھک گئے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور ادب تھا، لیکن ایک شخص کھڑا رہ گیا، ابلیس، جو جنوں میں سے تھا اور پہلے اللہ کی عبادت کے لیے مشہور تھا۔ اللہ نے پوچھا، کیا ہوا تجھے کہ تو سجدہ نہیں کرتا؟ ابلیس نے گھمنڈ سے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے۔ یہ گھمنڈ اس کی تباہی کا سبب بنا۔ اللہ نے ابلیس کو فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو لعنتی ہے اور تیری لعنت قیامت تک رہے گی۔ ابلیس جنت سے نکال دیا گیا، لیکن اس نے ایک التجا کی، مجھے قیامت تک زندگی دے۔ اللہ نے اجازت دی، لیکن ساتھ میں کہا، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے قسم کھا لی، اے اللہ،
میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کو بھٹکاؤں گا۔ یہ شیطان کی پہلی دشمنی تھی جو آج تک چل رہی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی، ایک ایسی دنیا جہاں ہر چیز خوبصورت تھی۔ جنت کے باغ، پھل، ندیاں، آم، سب کچھ تھا، سکون اور خوشی کا عالم تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اکیلا محسوس کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے حضرت حوا کو بنایا، ان کی روح سے، ان کا ساتھی۔ اللہ نے فرمایا، اے حضرت آدم علیہ السلام، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جہاں چاہو کھاؤ پیو۔ ایک شرط تھی، اس درخت کے پاس مت جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے حکم مانا، لیکن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ شیطان نے کہا، کیا میں تمہیں ایک درخت نہ بتاؤں جس سے تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو؟ شیطان نے جھوٹ بولا، اللہ نے تمہیں منع کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تم فرشتے بنو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا اس کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی یہ غلطی ہوئی، ان کی جنتی پوشاک اتر گئی اور شرمندہ ہوئے، اپنے جسم کو پتوں سے چھپانے لگے۔ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ انسان کی پہلی غلطی تھی، شیطان کا پہلا دھوکہ۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکال دیا۔ نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین پر اترو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک جگہ اتارا گیا، حوا کو دوسری جگہ۔ وہ الگ الگ روئے، اللہ سے معافی مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نہ معاف کرے تو ہم خسارے میں ہوں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یہ توبہ انسان کے لیے ایک مثال بنی کہ غلطی کے بعد معافی مانگنا اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے۔ زمین پر زندگی شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے محنت سیکھی، کھیتی کی، گھر بنائے۔ اللہ نے انہیں حوا سے ملایا، دونوں نے ایک نئی دنیا بسائی۔ ان کے بچے ہوئے، حابیل اور قابیل۔ ایک وقت آیا جب دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہوا۔ حابیل نے اللہ کے لیے قربانی دی، قابیل نے جلن میں اسے قتل کر دیا۔ یہ زمین کا پہلا قتل تھا، جلن اور نفرت کا نتیجہ۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنایا اور ان کی نسل سے نبیوں کا آغاز ہوا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، گھمنڈ شیطان کی نشانی ہے، توبہ انسان کی پہچان ہے اور اللہ کی بے انتہا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل ذاکر اصلاح کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔